وضو وضو نماز کی کنجی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ مائدہ میں 6 آیت میں فرمایا ہے، مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستری ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھ کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنے نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اس لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وضو کے بعد 2 رکعت تحت الوضو پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور صرف قوم مہدویہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر دیے ہوئے احکامات کی بنا پر اس کے شکرانے میں یہ 2 رکعت تحت الوضو ادا کی جاتی ہے۔ وضو کا طریقہ۔ ننگے سر وضو کرنا مکروہ ہے، اسی لیے عورت کو اپنا سر ڈھانک کر وضو کرنا چاہیے۔ اونچی جگہ بیٹھے اور مسواک کرے، کیونکہ مسواک کے ساتھ ایک نماز ادا کی گئی تو 70 نماز کا ثواب ملے گا۔ اس سے فارغ ہو کر وضو شروع کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیت کرے، بغیر تسمیہ پڑھے وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی نیت: نویت ان اتوضا للہ تعالی رفعا للحدث واستباحۃ للصلاۃ۔ ترجمہ: میں نیت کرتی ہوں کہ وضو کروں اللہ تعالیٰ کے واسطے، ناپاکی دور ہونے اور نماز کے جائز کر لینے کے واسطے۔ یا پھر یہ نیت بھی پڑھ سکتے ہیں: نویت ان اتوضا للصلاۃ تقربا الی اللہ تعالی۔ ترجمہ: میں نے وضو کا ارادہ کیا نماز کے لیے اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کے غرض سے۔ اس نیت کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھیں۔ طاؤس اور تسمیہ پڑھیں، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں اور انگلیوں کے بیچ میں اچھی طرح سے دھوئیں یا قلال کریں، اور انگوٹھی ہاتھ میں ہو تو اس کو پھیر لیں۔ ہاتھ دھوتے وقت کی دعا: اللہم احفظنی یدی عن ارتکاب المعاصی والملاہی۔ ترجمہ: یا اللہ بچا لے میرے دونوں ہاتھوں کو گناہوں میں مرتکب مبتلا ہونے سے اور برے کاموں سے بچا لے۔ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ کلائی تک دھوئیں اور انگلیوں کے بیچ میں قلال کریں، اور اگر انگوٹھی ہاتھ میں ہو تو اسے پھیر لیں۔ پھر 3 مرتبہ منہ میں پانی لے کر کلی کرے اور اس کی دعا پڑھے: اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ترجمہ: یا اللہ میری مدد کر قرآن کی تلاوت اور تیرے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر۔ پھر 3 مرتبہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی لیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کریں اور اس کی دعا پڑھیں: اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنۃ۔ ترجمہ: یا اللہ مجھ پر جنت کی خوشبو حرام مت کر۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ 3 مرتبہ کلی کریں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھوئیں اور دعا پڑھیں۔ چہرہ دھوتے وقت کی دعا: اللہم بیض
وجهي يوم تبيض وجوه اولیاء. ترجمہ: یا اللہ میرا چہرہ روشن کر جس دن تیرے دوستوں کے چہرے روشن ہوں گے. پھر 3 مرتبہ ہاتھ میں پانی لے کر سیدھے ہاتھ کی کوہنی تک دھوئیں اور پھر یہ دعا پڑھیں. سیدھا ہاتھ کوہنی تک دھوتے وقت کی دعا: اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. ترجمہ: یا اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں میرا اعمال نامہ عطا کر اور مجھ سے آسان حساب لے. پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھوئے، پیشانی سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھوئیں اور پھر دعا پڑھیں. پھر 3 مرتبہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر سیدھا ہاتھ کوہنی تک دھوئیں. پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ کوہنی تک دھوئیں اور دعا پڑھیں. پھر 3 بار بائیں ہاتھ میں پانی لے کر بایاں ہاتھ کوہنی تک دھوئیں. اللہم لا تعتنی کتابی بشمالی یوم قیامتی. ترجمہ: یا اللہ قیامت کے دن میرے بائیں ہاتھ میں میرا اعمال نامہ مت دے اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے سے. مسح کے آداب. مسح کے معنی چھونے کے ہے. مسح کے آداب یہ ہے کہ ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیوں کے وہ حصے پہلے استعمال ہو چکے ہیں دوبارہ استعمال نہ ہو. مسح کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کو الگ رکھیں اور باقی 3 انگلیوں کو ملائے رکھیں اور پھر دونوں ہاتھ کی ان 3 انگلیوں کو اس طرح ملائیں کہ کمان کی شکل بن جائے. اب اس کے بعد مسح شروع کریں. پہلے ان دونوں ہاتھوں کے 3 انگلیوں سے سر کا مسح اس طرح کریں کہ صرف انگلیوں کا اندرونی حصہ ہی مسح میں استعمال ہو. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں محفوظ رہیں. اب دونوں ہاتھوں کی ان 3 انگلیوں کے اندرونی حصے کو دوبارہ استعمال نہ کریں. پاؤں سر کا مسح اس طرح کریں. اس کے بعد کان کا مسح کریں اور پھر گردن کا مسح کریں. اب دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخ میں گھمائیں اور دونوں کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کریں. پھر دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے پچھلے حصے کا مسح اس طرح کریں کہ انگوٹھے کانوں کے نچلے حصے یعنی کان کے پیچھے اور نیچے سے اوپر کی طرف لیں. اب شہادت کی انگلیوں اور انگوٹھوں کا دوبارہ استعمال نہ کریں. اب دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں سے جن کے اندرونی حصے سے پہلے سر کا مسح کیا گیا تھا ان انگلیوں کے پچھلے حصے سے گردن کا مسح اس طرح کرے کہ سیدھے ہاتھ کے 3 انگلیوں کے پچھلے حصے سے گردن کے سیدھے جانب کا مسح کرے اور بائیں ہاتھ کے 3 انگلیوں کے پچھلے حصے سے گردن کی بائیں جانب کا مسح کریں. کان کا مسح اس طرح کریں. سر اور گردن کا مسح کرتے تب یہ دعا پڑھیں. مسح کرتے وقت کی دعا: اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. ترجمہ: یا اللہ مجھ کو اپنے عرش کے سائے کے تلے سایہ کر جس دن کے کوئی سایہ سوائے تیرے عرش کے سائے کے نہ ہوگا. کانوں کا مسح کرتے تب یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من الذین فیستمعون القول فیتبعون احسنہ. ترجمہ: یا اللہ مجھ کو ان لوگوں میں کر دے جو بات سنتے ہیں اور پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. گردن کا مسح کرتے تب یہ دعا پڑھیں: اللہم اعتق رقبتی من النار. ترجمہ: یا اللہ میری گردن دوزخ سے آزاد کر.
اب دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو پاک ہے، استعمال میں نہیں آئی ہے، ان سے دونوں کوہنیوں کا مسح اس طرح کرے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی کوہنی کا مسح کرے اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی کوہنی کا مسح کرے۔ آخر میں دونوں ہاتھوں کو دھو لینا بہتر ہے۔ دونوں پیر دھوتے وقت کی دعا: اللہم ثبت قدمی علی صراطی یوم تزل الاقدام۔ ترجمہ: یا اللہ، پلصراط پر مجھ کو ثابت قدم رکھ جس دن کے پاؤں لغزش کریں گے۔ اب دونوں پیر 3 مرتبہ بائیں ہاتھ سے دھوئیں اور انگلیوں کے بیچ میں بائیں ہاتھ کی کری انگلی سے قلال کریں۔ وضو ختم ہونے کے بعد کلمہ شہادت اور کلمہ تصدیق پڑھے اور یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: یا اللہ، مجھ کو توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالح بندوں میں سے کر دے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے بعد آیت الکرسی اور سورہ قدر 3 بار پڑھے۔ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے: آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے ہوا، پیشاب یا کسی قسم کی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت اور مرد کے جسمانی ملاپ پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حواس کھو بیٹھے، بے ہوشی یا دیوانگی کی وجہ سے، اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بارہانہ چھو لے، اگر کسی شخص پر ٹیکے سے نیند غالب آ جائے، اگر کسی شخص کو وضو ٹوٹنے کا شبہ ہو جائے تو دوبارہ وضو کر لے۔